السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس فقہ کی آج کی کلپ میں ہم غسل کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ کلپ میں وضو کے مسائل اور احکام پر ہم نے بات کی تھی۔ وضو حدث اصغر سے پاک ہونے کا نام ہے اور غسل حدث اکبر سے پاک ہونے کا نام ہے۔ حدث اصغر میں قرآن مجید کو چھونا منع تھا اور حدث اکبر میں قرآن مجید کی آیتوں کا پڑھنا بھی منع ہے، یہاں تک کہ ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، جبکہ بغیر وضو بغیر قرآن مجید کو چھوئے کے آپ قرآن مجید پڑھ سکتے تھے، لیکن اس وقت جبکہ آپ کو غسل کی حاجت ہو اس وقت آپ قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے تلاوت کے ارادے کے ساتھ۔ ہاں، اگر آیت کا کچھ حصہ جیسے کہ الحمدللہ وغیرہ اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں بے وضو ٹھہرنا یہ بالکل جائز تھا، لیکن بے غسل کے مسجد میں ٹھہرنا یہ منع ہے۔ ہاں، کوئی بہت زیادہ شدید ضرورت ہو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ٹھہر سکتا ہے، لیکن ایسے میں بھی اس کو چاہیے کہ وضو یا تیمم کر لے۔ حیض و نفاس والی عورتوں کو روزہ رکھنا درست نہیں ہے، جب تک کہ وہ شرعی طریقے سے غسل نہ کر لے تب تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی، ایک بار پھر اس کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ ان ایام میں عورتوں کو نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، بعد میں ان کو اس کی قضا کرنی ہوگی، اور جیسے ہی وہ پاک ہو جائیں ان کو فوراً ہی غسل کر کے اپنا روزہ اور نمازیں شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، اور حنبلی فقہ میں 15 دن 15 راتیں زیادہ سے زیادہ ہیں، جبکہ حنفی میں زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات بتائے گئے ہیں۔ حیض کا جو خون ہے وہ 9 سال کی عمر کے بعد ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے 55 سال کی عمر کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ تو 9 سے 55 اس کی لمٹ ہے، اس کے بیچ میں کبھی بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ غسل کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ جو شرائط غسل ہیں وہ بھی وہی ہیں جو وضو کی شرائط ہیں، البتہ وضو میں استنجا پہلے کرنا شرط تھا، غسل میں پہلے استنجا کرنا شرط نہیں ہے، جیسا کہ حنبلی فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حنبلی فقہ میں وضو، غسل اور تیمم ہر چیز میں یہ ضروری ہے کہ نیت ہو اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے، لیکن حنبلی کے خلاف حنفی فقہ میں بسم اللہ پڑھنا اور نیت کرنا یہ دونوں بھی مستحب بتائے گئے ہیں، فرض یا واجب نہیں ہے۔ غسل کے جو فرائض ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حنبلی کہتے ہیں کہ غسل میں ایک ہی فرض ہے، جبکہ حنفی میں 3 فرض بتائے گئے ہیں، صرف تعداد کا فرق ہے، ورنہ حقیقت میں دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ حنبلی میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بار پورے جسم پہ سے پانی بہانا، ایسا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے، یہ فرض ہے، اور اس میں غرارہ کرنا یعنی منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اور بالوں کی جلد کے اندر بھی اسکیلپ پر بھی پانی اچھی طریقے سے پہنچنا، یہ سب اسی میں داخل ہے، جبکہ حنفی میں یہ کہا گیا ہے کہ کلی کرنا ایک فرض، ناک میں پانی چڑھانا ایک فرض، اور سارے جسم پر سے پانی بہانا ایک فرض ہے۔ بہرحال بات وہی ہے، صرف تعداد کا فرق ہے فرائض کی۔ اگر کسی کے لمبے بال ہیں تو پورے بال تر ہونا چاہیے، یہ بھی غسل کے فرائض میں داخل ہے۔ کوئی غیر ختنہ شدہ ہے تو اس کو اس کے عضو کا جو مخصوص چمڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے غسل کے اندر، اور عورت کی شرمگاہ بھی جو قضاء حاجت کے وقت نظر آتی ہے وہ پوری کی پوری پانی سے تر ہونا چاہیے۔ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی تو انگوٹھی کے اندر بھی اچھی طریقے سے پانی پہنچنا چاہیے۔ حنبلی فقہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنابت کے غسل میں، یعنی جب عورت کو غسل کی حاجت ہو جائے، ایسے میں عورت کے گوندے ہوئے بال تر ہو جائیں تو کافی ہے، کھولنا اس کو کافی نہیں ہے، یہ جنابت کے غسل میں ہے، جبکہ حیض و نفاس کے بعد بال کھول کر ہی نہانا ضروری ہے۔ غسل کی سنتیں بھی آپ یاد رکھ لیجئے، حنفی فقہ میں غسل کی جو سنتیں بیان کی گئی ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک ہے
دونوں ہاتھ غسل کرنے سے پہلے دھونا، غسل شروع کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو اچھی طریقے سے صاف کرنا، دھونا، اس کے بعد پھر جہاں جہاں بھی نجاست لگی ہوئی ہے پہلے نجاست کو صاف کرنا، اس کے بعد پھر چوتھا ہے وضو کرنا، اس کے بعد غسل شروع کرنا، اور پھر پورے جسم پر سے سر پر بھی اور باقی جسم پر بھی پانی بہانا۔ یہ 5 سنتیں ہیں غسل کی، جبکہ حنبلی فقہ میں سنتوں کی تعداد 8 ہے، اور ان 8 میں دونوں ہاتھ دھونا اور شرمگاہ کو دھونا یہ صرف مستحبات بتائے گئے ہیں اور یہ سنتوں میں شامل نہیں ہیں۔ حنبلی فقہ میں سنت یہ ہے کہ پہلے ایک عام انسان کی طرح عام حالات میں جیسے آپ وضو کرتے ہیں ویسا وضو کرنا، نجاست دور کرنا، اور 3 بار سر پہ سے پانی ڈالنا اور پھر 3 بار باقی جسم پر پانی ڈالنا، اور 5ویں سنت ہے سیدھے طرف پہلے پانی ڈالنا بائیں طرف سے پہلے، تو یہ بھی سنت بتایا گیا ہے، اور سارے جسم پر سے لگاتار پیا پے ایک ساتھ پانی بہانا، ایسا نہیں کہ آدھا جسم پہلے دھوئیں آدھا جسم بعد میں دھوئیں، تو یہ سنت ترک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پانی بہانے کے بعد جسم پر سے اپنا ہاتھ پورے جسم پر سے پھیر لینا تاکہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ گیا ہو، یہ بھی سنت ہے۔ حنفی میں اس کو مستحب کہا گیا ہے۔ اور پھر ایک اضافہ ہے جس کا ذکر حنفی فقہ میں نہیں ملتا، وہ یہ ہے کہ جس مقام پر آپ نے غسل کیا ہے اس مقام سے ہٹ کر پاؤں دھونا، تو یہ ایک اضافہ ہے۔ حمام کے آداب بھی یاد رکھیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ وضاحت کرتا ہوں، فقہ کی کتابوں میں جو حمام کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک الگ حمام ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ ہم ان حماموں کی اس میں بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ وہ حمام ہے جو ہم لوگ کمرے کی شکل میں آج کل اپنے گھروں میں بناتے ہیں، اس حمام کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ حمام میں برہنہ ہو کر ننگے ہو کر نہانا جائز ہے، بشرطے کہ کنڈیشن یہ ہے کہ بے ستری ہونے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ اگر آپ کو ڈر نہ ہو کہ کوئی نہ دیکھے تو آپ نہا سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ کچھ لپیٹ کر ہی نہانا چاہیے، اور اگر ننگے ہو کر نہا بھی رہے ہیں تو بہتر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر نہ نہائیں بلکہ بیٹھ کر نہائیں۔ گرم پانی سے اگر آپ پانی نہا رہے ہیں تو ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونا یہ بھی آداب حمام میں داخل ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ سر کے درد سے محفوظ رہتا ہے۔ حمام میں قرآن شریف پڑھنا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھنا یا سلام کرنا نہاتے ہوئے، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور غسل کے موجبات، کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اخراج منی، اگر وہ لذت کے ساتھ نکلے تو چاہے وہ بیداری میں ہو چاہے وہ نیند میں ہو، ہر حالت میں اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بیداری میں ہے تو لذت کا احساس ہونا چاہیے، پلیجر کا احساس ہونا چاہیے تو غسل فرض ہوگا، نہیں تو نہیں۔ اور اگر نیند میں ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض وقت نیند میں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ایجیکولیشن آف اسپرم یہ ہے کنڈیشن غسل کے فرض ہونے کا۔ اس طرح سے پرائیویٹ پارٹ کا انسرٹ کرنا کسی اور پرائیویٹ پارٹ میں، اس کو کہتے ہیں دخول حشفہ، اس میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے ایجیکولیشن ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان ہونا، کافر کا مسلمان ہونا، پہلے وہ کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا، تو یہ بھی غسل کو واجب کرنے والی چیز ہے۔ کافر کو چاہیے کہ اسلام لاتے ہی سب سے پہلے غسل کرے۔ حیض کے موقوف ہونے پر، نفاس کے موقوف ہونے پر یہ بھی عورتوں کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ البتہ ایک اور بات ہے جو تعبدی امر بتایا گیا ہے، کوئی قاعدہ قانون اس کا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی موت واقع ہوتے ہی اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا میت کو غسل دینا بھی ضروری ہے۔ اور مسنون غسل کیا ہے، کب کب آپ کو غسل کرنا سنت ہے، وہ بھی یاد رکھیے۔ جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن نماز سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید بھی ہے۔ دیگر مسنون غسلوں کے علاوہ جمعے کے دن کے غسل کی تاکید زیادہ ہے۔ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن نماز کو جانے سے پہلے، اور اسی طریقے سے کسوف اور خسوف یعنی سولار ایکلپس، لونار ایکلپس، چاند گہن، سورج گہن، اس دن بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نماز استسقاء کا اہتمام ہو رہا ہے، آپ اس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی غسل کرنا مسنون بتایا گیا ہے۔
حنفی میں نماز استسقاء کے لیے غسل کے مسنون ہونے کا ذکر البتہ نہیں ملتا۔ حج کے لیے احرام باندھتے وقت اور حرم مکہ میں داخل ہوتے وقت اور عرفے کے دن میدان عرفات میں جانے سے پہلے حاجی کو وہاں پر بھی غسل مسنون ہے، اور مزدلفہ میں رات قیام کرتے وقت بھی غسل مسنون بتایا گیا ہے حنبلی فقہ میں۔ رمی جمار ہے، طواف زیارت ہے، طواف وداع ہے، اور سعی کے دوران بھی طواف کرنے کے بعد اگر سعی کرنے سے پہلے بھی اگر آپ کو غسل کرنے کا موقع دستیاب ہو تو وہاں پر بھی آپ غسل کریں، یہ بھی مسنون بتایا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں حنبلی فقہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ میں جاتے وقت بھی غسل کرنا چاہیے، یہ بھی غسل مسنون ہوتا ہے، اور میت کو غسل دینے والا وہ شخص بھی جو ہے غسل کر لے تو بہتر ہے، وہ بھی مسنون ہے۔ حنبلی فقہ میں تو اس کا وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ضروری ہے، البتہ غسل کے بارے میں یہ ہے کہ وہ غسل کرے تو بہتر ہے کیونکہ یہ مسنون ہے۔ اگر کوئی آدمی دیوانہ ہو جائے یا پھر بے ہوش ہو جائے تو افاقہ ہونے کے بعد، اچھا ہونے کے بعد پھر وہ غسل کرے تو یہ بھی مسنون غسل ہے۔ جو مستحاضہ ہے، یعنی مستحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ حیض والی عورت جس کا حیض کی مدت ختم ہو گئی ہے لیکن ابھی خون کا اخراج جاری ہے، تو اس کی جو میگزیمم ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا پھر بھی جاری ہے، تو اس کو حیض والی نہیں کہیں گے، اس کو مینسس نہیں کہیں گے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، وہ عورت مستحاضہ کہلاتی ہے۔ تو اس وقت تو یہ ہے کہ آپ کو نماز برابر پڑھنی چاہیے، نمازیں نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ٹائم گزر چکا ہے۔ تو اب ایسے میں ہر نماز کے لیے وہ عورت غسل کرے، یہ مسنون غسل ہے۔ جمعے کے دن کے غسل کی چونکہ زیادہ تاکید ہے اس لیے اس کے احکام بھی تھوڑے سے الگ سے بیان کیے جاتے ہیں۔ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر کے بعد ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر آپ جمعے کا غسل کبھی بھی کر سکتے ہیں، رات سے آپ کر لیں تو نہیں چلے گا، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ کبھی بھی جمعے کا غسل کر سکتے ہیں، لیکن جتنا دیر سے ہونے نماز سے جتنا قریب ہو جمعے کی نماز سے اتنا زیادہ افضل بتایا گیا ہے۔ اور عید کے دن چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے فجر کے بعد سے عید کے لیے، آپ فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں عیدوں کے وقت۔ اور اس کے علاوہ اور غسل مستحبات بتائے گئے ہیں، شب برات کو، شب قدر کو، نئے کپڑے پہنتے وقت، اور سفر سے واپسی کے بعد، بارش کی دعا کرتے وقت، اس طرح سے کئی مستحبات ہیں غسل کرنے کے۔ مکروہات غسل بھی یاد رکھیے، غسل میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں جو وضو میں مکروہ ہیں وہ سب کے سب غسل میں مکروہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور مکروہات غسل بھی ہیں، جیسے سطر چھپانے میں احتیاط کا نہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور برہنہ چونکہ آپ نہا سکتے ہیں، حمام میں اگر سطر چھپانے کا پورا اہتمام کر کے آپ نہائیں تو برہنہ نہا سکتے ہیں، لیکن برہنہ نہانے کی صورت میں قبل رخ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی مکروہ بتایا گیا ہے، قبل رخ ہونا۔ بسم اللہ کے سوا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے سوا کوئی اور دعائیں غسل کرتے وقت نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اور حمام میں نہاتے وقت بلا ضرورت بات کرنا بھی کسی سے، یہ بھی مکروہ بتایا گیا ہے۔ بعض تو عجیب و غریب خواتین ہوتی ہیں جن کو غسل کی نیت یاد نہیں ہوتی، وہ خواتین پانی پر کسی سے کچھ دعائیں وغیرہ دم کرا کر وہ پانی سے غسل کرتی ہیں، یہ سب بیکار بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نیت زبان سے کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو دل سے ارادہ کرنے کا نام ہی نیت ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ توقع ہے کہ یہ باتیں آپ کو کام کی لگی ہوں گی، انشاءاللہ اگلی کلپ میں اگلے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔